السلام علیکم۔ 2011 میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی اس پہ میں نے ایک کالم لکھا، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ وہ جو کالم لکھنے کی انسپائریشن تھی نا، یہ جو اس کا تھیم تھا، یہ جو میرے ذہن میں جو جسٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس پہ بہت زیادہ میڈیا سے ٹچ رہا، خبروں سے، میڈیا سے، اخبارات سے، جو بھی اویلیبل ذرائع تھے۔ تو اس وقت چائنا، سعودی عرب، امریکہ اور دوسرے ممالک نے بھرپور امداد کی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوچ بنی کہ جیسے ایک انسان کے جسم سے کپڑا یا چادر کھینچ لیا جائے اور اس کا جسم ننگا ہو جاتا ہے یا بے پردگی ہو جاتی ہے، یا اس کی جو ہے بے عزتی ہو جاتی ہے، یا اس کی جو ہے نا جی ایک ایسے ہی اس سیلاب نے پاکستانی قوم کے جسم سے کپڑا اتار دیا ہے، اور وہ ننگ دھڑنگ، لاچار، آپاج، بے بس نظر آ رہی ہے کہ نہ کوئی کشتیاں ہیں، نہ کوئی کھانے کو دینے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی دوسرے ذرائع ہیں، لوگ بے بسی میں مر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ میری جسٹ تھی اس کی کہ ہم لوگ کتنے لاچار ہیں کہ ہم کوئی قدرتی آفات میں اپنے عوام کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایسی ہی صورتحال اب 2022 میں تقریباً یہ بنتے ہیں 11-12 سال بعد پھر دوبارہ آئیے، تو یہ سیم وہی پوزیشن ہے، سیم کہ لاچار لوگ ہیں، بے بس ہیں، کوئی مدد کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہ فنڈ ہیں۔ حکومت نے پہلے ہی پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کے بل بڑھا کے لوگوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے عوام کا، اور دوسرے مسائل اور سیاسی معاملات الجھے ہوئے ہیں پہلے ہی، اور ایک افراتفری کا عالم پہلے ہی ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں، ہر چیز کو بس جوڑ جاڑ کے قسمت سے اور مذہب سے ہم نے ملا دیتے ہیں، اور کرنا دھرنا کچھ ہے نہیں۔ جدید چیزوں کو، جدید ریسرچ کو، سائنسی ریسرچ کو فالو نہیں کرنا، ڈیم بنانے نہیں، بغیر سوچے سمجھے نئے ڈیموں کی مخالفت کرنی ہے، تو پانی کے بڑے ریزروائر بنانے نہیں، اور عوام کو یہ شعور ہونا نہیں کہ جو پانی کے آبی گزرگاہیں ہیں قدرتی، ان میں آبادیاں نہ بنائیں یا ان کو نہ روکیں۔ بہت سارے معاملات، اور جب ایک بندہ، ایک جو انسان ہے نا، ان پڑھ، جاہل، نا سمجھ، اس سے تو عام گھریلو معاملات ہی مینیج نہیں ہوتے۔ یہ تو بڑے بہت ہائی پروفائل معاملات ہیں، فلڈ آ جانا یا کوئی مصیبت آ جانا۔ ہمارے لوگ تو نارمل زندگی کو ہی جہنم اپنی خود ہی بنا دیتے ہیں اپنی الٹی سوچ کی وجہ سے، نہ بچوں کو پڑھانا۔ اب جب یہ مصیبت سے نکلتے ہیں تو وہی مزاروں کا رخ، وہی جہالت کا رخ، وہی بس ہو جائے گا جی، سب کچھ آپ ہی ہو جائے گا جی۔ جب مصیبت آتی ہے تو پھر روتے ہیں، پھر جو ہے نا جی وہ بلبلاتے ہیں، جب کچھ سکون میں آ جاتے ہیں تو وہی جہالت کو پروموٹ کرنے، وہی جو ہے نا جی مایوسی، گمراہی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ساری قوم دوڑ پڑتی ہے، کیا لیڈر، کیا مذہبی مبلغ، کیا عالم، اور کیا ان پڑھ، اور کیا پروفیسر، کیا یونیورسٹی کے لیکچرار، سارے جہالت بانٹنے پہ اور شدت پسندی اور جون سی ہے نا جی بس وہ عجیب و غریب جنونی مذہبی جو ہے نا جی اور مایوسی اور گمراہی کی طرف
توڑ پڑتے ہیں سب، پھر جب کوئی مصیبت آئے تو پھر بلبلا اٹھتے ہیں۔ یہی ہے ہمارا جو ہے نا، یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جہالت، یہ مایوسی، یہ گمراہی کو پروموٹ کرنا ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ ادروائز تو سیلاب آتے ہیں لیکن ان کی کوئی بندوبست بھی تو کیا جاتے ہیں۔ سیلاب کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو قدرت کی فیاضی ہے۔ پانی آ رہا اتنا زیادہ، کوئی بڑے بڑے ریزروائر بنائے ہوں، کوئی پہلے کوئی نیٹ ورک بنا ہوا ہو پانی کا، کوئی ندی نالے صاف کیے ہوئے ہوں، تو یہ تو رحمت ہے۔ اس سے کماد کی فصل ہوگی، گندم کی فصل ہوگی، اس سے ہمارے کپاس کی فصل ہوگی، دوسری فصلیں ہوں گی، پھل ہوں گے۔ یہ تو آفت تو ہم نے خود بنائی ہوئی ہے، یہ آفت ہے نہیں۔ یہ آفت تو ہم نے اپنی الٹی سوچ کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا جی گمراہ سوچ کی وجہ سے ہم نے یہ خود آفت بنائی ہوئی ہے۔ ادروائز یہ آفت نہیں ہے، یہ تو قدرت کی رحمت ہے۔ یہ تو ہماری جو ناسور سوچ کا جو ناسور ہے نا، اس نے یہ آفت بنائی ہوئی ہے۔